شرجینا اور مصطفیٰ کی زندگی میں جہاں مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں تو وہیں عدیل اپنے انجام کو جلد پہنچے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم اختتام کے کافی قریب جا رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ رباب کے سامنے عدیل کی اصلیت آنے جا رہی ہے، اور وہیں پیارے ماں باپ کے سامنے بھی اپنے اچھے ہونہار، تابع دار اور خوب بھر بھر کے پیسہ لٹانے والے بیٹے کی حقیقت آئے گی۔ تب یہاں شرجینا اور مصطفیٰ کو برا بھلا کہنے والی ماں اپنے چہیتے بیٹے عدیل کے کرتوت سننے کے بعد آخر کیا کہیں گی، مزہ تو تب آنے جا رہا ہے۔ دوستوں، ڈرامے کی اگلی اقساط میں آپ پہلے تو دیکھیں گے کہ شرجینا اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے جتنا قریب ہو رہے ہیں، وہیں رباب سے عدیل دور ہو رہا ہے۔ رباب جہاں اپنا وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، فی الحال عدیل سے دور ہے، تو اس کی ایبسنس میں عدیل صاحب ایک طرف نتاشا سے اور دوسری نئے ہائرنگ کی گئی لڑکی کو رہے ہیں۔ دوستوں، پہلے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ وہ لڑکی جو کہ عدیل کو ٹریپ کرنے میں مکمل طور پہ مصروف ہے، کچھ خاص ڈاکیومنٹس اس کے لیپ ٹاپ سے غائب کر لیتی ہے، ان کی کاپی کر کے اب وہ منصور صاحب تک جو پہنچواتی ہے، تو ظاہر ہے یہاں بیٹی کے سامنے اپنے پیارے شوہر کی حقیقت تو لانی ہی تھی نا۔ منصور صاحب اپنی بیٹی کے سامنے فائل پھینکتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تمہارے شوہر کے کارنامے ہیں جو ہمیں اتنے برسوں سے نقصان پہنچا رہا تھا، تم اس پر اندھا اعتماد کر سکتی تھی، میں نہیں، مجھے پہلے سے ہی اس پر شک تھا، جبھی میں نے اپنے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ یہاں جو عدیل کی حقیقت سنی ہے رباب نے، تو اس کے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھا کرتی تھی، مگر وہ موصوف تو ڈیڑھ ہوشیار نکلے۔ اب کیا منہ دکھائے گی باپ کو جو بڑھ بڑھ کے یہ باتیں کرتی تھی کہ رباب منصور خان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہاں جو عزت افزائی عدیل نے رباب کی ہے وہ ادھوری ہے۔ ابھی تو کاروبار کا دھوکہ رباب کے علم میں آیا ہے، جب رشتے کے دھوکے کے بارے میں اسے معلوم ہوگا تو نہ جانے وہ کیا کرے گی۔ یہاں اس نے انتقام لینے کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا، شاید ہی اس کا مکافات عمل ہے جو اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اس بات کا احساس اسے بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ تو وہیں دوسری جانب مصطفیٰ نے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے دانش صدیقی سے سوال کر ہی لیا، میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ جوزف کی طرح تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ اس پہ وہ صاف کہہ دیتا ہے، میں تمہارے ساتھ کانٹریکٹ میں تمہاری تنخواہ لکھوا ہی اسی لیے رہا ہوں تاکہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہو کہ تم مجھے اور تمہیں احساس ہو کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ تمہاری تنخواہ ایڈوانس تمہارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ تمہارا بھروسہ جیت سکوں۔ مجھے اچھی طرح سے احساس ہے کہ تم میرے کاروبار کو کہاں تک لے جا سکتے ہو، گیمنگ میں تمہارا کیا مقام بن سکتا ہے اور تمہاری وجہ سے ہمارا کیا نام بنے گا۔ میں اپنے پاس آئے ہوئے کاروبار کو یوں ضائع نہیں ہونے دے سکتا، اسی لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ مصطفیٰ کو ان 2 لاکھ روپے میں اپنے کئی خرچے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ اب شرجینا کا خوب اچھے سے اچھا خیال رکھ رہا ہے۔ شرجینا خوش بھی ہے اور بار بار اس بات کا اظہار بھی کرتی ہے کہ تم میرا تو بہت خیال کرتے ہو مگر اپنی اولاد کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھتے، اس کا خیال تمہیں کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ماضی میں ہوا ہے نا، اس کے بعد شاید میں خوش ہونا بھول چکا ہوں، مجھے اب یاد ہی نہیں ہے کہ خوش کیسے ہوا جاتا۔ اس کی باتیں سن کے شرجینا کو کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچتی ہے، مگر کیا کرے، اسے موٹیویٹ کرنے کی کوششیں تو کرتی ہی ہے۔ اسے اندازہ بھی ہے کہ حالات اگر اچھے ہوئے تو پرانا مصطفیٰ ممکن ہے واپس لوٹ آئے۔ بہرحال ہمیں حالات اتنی جلدی اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آنے والے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ ایک بار پھر اس شخص کے ساتھ جس نے اپنا نام دانش صدیقی بتایا ہے دھوکہ کھائے گا، اور ممکن ہے کہ اسٹریس میں آ کے شرجینا سے وہ کچھ ایسا کہہ جائے جس کے بعد شرجینا کی بھی طبیعت ٹھیک نہ رہے اور اس کا مس کیریج ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہوا ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ کچھ پروموز ایسے گزرے ہیں نظروں سے، آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے، جہاں مصطفیٰ بہت بلک بلک کے رو رہا تھا، اور وہیں دوسری جانب شرجینا اپنے گھر میں اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ رہا ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی تھی، مجھے لگتا نہیں ہے میں اس کے ساتھ مزید زندگی گزار پاؤں گی، اور ممکن ہے یہی وہ مومنٹ ہو جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کلیشز اسٹارٹ ہوں۔ بہرحال اب دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ شرجینا اور مصطفیٰ تو اپنی زندگی میں جیسے تیسے ان مشکل حالات سے باہر نکل ہی آئیں گے، مگر وہیں عدیل جو اتنی معصومیت سے رباب کو دھوکہ دے رہا ہے، کاروبار میں بھی اور اس کی زندگی میں بھی، یہ دھوکہ اسے کس طرح سے رباب کو سود کے ساتھ واپس لوٹانا پڑے گا، یہ یقیناً کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ رباب کے ہاتھ میں اب سارے ثبوت ہیں، کس طرح سے وہ عدیل کو منہ کے بل نیچے گرائے گی۔ دوستوں، اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں موجود لنک پر کلک کر کے ڈرامے کا آخری پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ ہمیں امید ہے آپ ہماری رائے سے اتفاق کریں گے۔ ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے بھی لائک اور شیئر کرتے جائیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔